بیٹے نے قسطوں پر نئی گاڑی خریدی تو بوڑھی ماں نے اسے خوشی سے چھونا چاہا۔ بیٹے نے جھڑک دیا کہ تمہارے میلے ہاتھوں سے میری گاڑی گندی ہو جائے گی۔ ماں خاموشی سے روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ بیٹا بہت خوش تھا کہ وہ گاڑی کا مالک بن گیا ہے۔ 1 مہینے بعد جب اسے نوٹس آیا قسط جمع کروانے کا تو وہ گاڑی کے کاغذات ڈھونڈنے ماں کے کمرے میں گیا تو وہاں رکھی ایک پرانی ڈائری پڑھ کر وہ دہاڑے مار مار کر رونے لگا، کیونکہ اس گاڑی کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ماں نے شہر کے ایک کنچان آباد مگر انتہائی صاف ستھرے اور درمیانے درجے کے محلے میں واقع ایک پرانے اور مضبوط پختہ مکان میں راشد اپنی ادھیڑ عمر مگر انتہائی چست اور سلیقہ شعار ماں کے ساتھ ایک پرسکون اور سفید پوش زندگی گزار رہا تھا۔ یہ مکان اگرچہ بہت نیا یا جدید طرز کا شاندار محل نہیں تھا مگر اس کی دیواریں بہت مضبوط تھی اور گھر میں زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی ہر چھوٹی بڑی چیز انتہائی سلیقے سے موجود تھی، جو ایک درمیانے طبقے کے خاندانی اور عزت دار گھرانے کے لیے بالکل کافی ہوتی ہے۔ راشد کے والد کا انتقال کئی سال پہلے اس وقت ہو چکا تھا جب راشد ابھی اپنے لڑکپن کی دہلیز پر قدم رکھ رہا تھا، مگر وہ اپنے پیچھے اتنی معقول جمع پونجی اور یہ ذاتی مکان چھوڑ گئے تھے کہ ان کی بیوہ اور اکلوتے بیٹے کو کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے یا کسی کی محتاجی کا سامنا کرنے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ راشد کی ماں کوئی بہت زیادہ بوڑھی یا ضعیف و ناتواں عورت نہیں تھی جس کے ہاتھ پاؤں کانپتے ہوں یا جو بستر سے لگ چکی ہو، بلکہ وہ ایک مکمل طور پر صحت مند، چست اور انتہائی سلیقہ شعار خاتون تھی، جو اپنے گھر کا سارا کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرنے میں فخر محسوس کرتی تھی، اور اس نے اپنے شوہر کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی گھر کے خاندانی وقار اور اس کی معاشی حالت کو بہت احسن اور دانشمندانہ طریقے سے سنبھالا ہوا تھا۔ اس نے راشد کی تعلیم و تربیت پر اپنی زندگی کی تمام تر توانائیاں اور بھرپور توجہ دی تھی۔ وہ اسے اس قابل بنایا تھا کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد شہر کے انتہائی اچھے اور معروف سرکاری محکمے میں درمیانے درجے کے اہلکار کی نوکری حاصل کر لی۔ راشد کی اس سرکاری نوکری سے ملنے والی ماہانہ معقول تنخواہ اور اس کی پرانی بچت سے ان کے گھر کا نظام بہت عمدگی اور خوش اسلوبی سے چل رہا تھا۔ ان کے دسترخوان پر ہمیشہ اچھا اور تازہ کھانا موجود ہوتا تھا اور انہیں اپنی اس سفید پوش زندگی میں کبھی فاقوں یا شدید غربت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا، مگر ان کی یہ آمدنی اتنی بھی زیادہ اور بے تحاشا نہیں تھی کہ وہ اس جدید دور کی مہنگی اور پرتعیش اشیاء یا بڑی اور مہنگی سواریاں بآسانی نقد رقم دے کر خرید سکیں۔ وہ ایک محدود مگر باعزت اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے جس میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، مگر راشد کے دل کے کسی تاریک کونے میں چھپی ہوئی کچھ ایسی کھوکھلی اور مادی خواہشات تھی جو اس پرسکون اور ہنستی کھیلتی زندگی کو کسی ہولناک طوفان کی طرف دھکیلنے کے لیے بےتاب تھی۔ راشد جس سرکاری محکمے میں کام کرتا تھا وہاں اس کے کئی دیگر ساتھی اور ہم مرتبہ اہلکار بھی موجود تھے جن کی تنخواہیں اور دفتری عہدے بالکل راشد کے برابر ہی تھے، مگر ان میں سے بیشتر کا تعلق کھاتے پیتے اور امیر خاندانوں سے تھا، یا پھر ان کے پاس آمدنی کے دیگر خاندانی ذرائع موجود تھے جن کی بدولت وہ نہایت شاندار اور مہنگی گاڑیوں پر بڑے تم تراک سے دفتر آتے تھے۔ ان کی چمچماتی ہوئی اور قیمتی سواریاں دفتر کے وسیع احاطے میں کھڑی ہوتی تھی اور وہ سب ایک عجیب سے تکبر، غرور اور شان و شوکت کے ساتھ ان گاڑیوں سے اتر کر دفتر میں داخل ہوتے تھے۔ راشد کو روزانہ دفتر پہنچنے کے لیے محلے کے چوک سے مسافر بسوں میں دھکے کھانے پڑتے تھے، اور جب وہ گرد و غبار میں اٹا ہوا اور پسینے میں شرابور دفتر پہنچتا اور اپنے ساتھیوں کی ان شاندار اور ٹھنڈی سواریوں کو دیکھتا تو اس کے سینے میں احساس کمتری، محرومی اور شدید حسد کی ایک ایسی ہولناک آگ بھڑک اٹھتی تھی جو اس کے ذہنی سکون کو جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ وہ روزانہ اپنے دفتر کی شیشے والی کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کر
ان گاڑیوں کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا اور اندر ہی اندر کڑتا رہتا تھا کہ کب تک ان دھول بھری سڑکوں پر پیدل چلتا رہے گا اور کب تک اسے ان مسافر بسوں کے عملے کی بدتمیزی اور لوگوں کے دھکے برداشت کرنے پڑیں گے۔ اس کا دل شدت سے چاہتا تھا کہ وہ بھی ایک ایسی ہی چمچماتی اور نئی سواری کا مالک ہو، جس کی چابیاں وہ اپنی انگلیوں میں گھماتا ہوا شان سے دفتر آئے اور اس کے ساتھ ہی اسے بے عزت اور رشک کی نگاہ سے دیکھے۔ اس کی اس شدید مادی خواہش اور احساس کمتری نے رفتہ رفتہ ایک ہولناک جنون اور دیوانگی کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اس نے یہ حتمی طے کر لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے لیے ایک نئی اور چمکدار گاڑی ضرور خریدے گا، تاکہ وہ معاشرے اور اپنے دوستوں کی نظروں میں ایک اونچا اور جھوٹا مقام حاصل کر سکے۔ راشد بخوبی جانتا تھا کہ اس کی تنخواہ اور ان کی گھریلو بچت اتنی ہرگز نہیں ہے کہ وہ نقد رقم دے کر کوئی نئی یا پرانی گاڑی خرید سکے۔ اسی لیے اس نے اپنے اس جنون کی تسکین کے لیے شہر کے ایک ایسے نجی کاروباری ادارے سے رابطہ کیا جو لوگوں کو ماہانہ قسطوں پر گاڑیاں فراہم کرتا تھا، مگر اس ادارے کی شرائط انتہائی سخت اور جبرانہ تھی۔ وہ ان کا ماہانہ منافع اس قدر زیادہ تھا کہ وہ کسی بھی درمیانے درجے کے انسان کی معاشی کمر توڑنے کے لیے کافی تھا۔ جب راشد نے گھر آ کر اپنی ماں کو اپنے اس ادارے کے بارے میں بتایا تو ماں نے انتہائی شفقت، محبت اور دور اندیشی سے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ماں نے نہایت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے، میری زندگی بہت سکون اور عزت سے گزر رہی ہے اور ہم سفید پوش لوگ ہیں۔ ہمیں اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے اور خواہ کی حرص میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اتنی مہنگی سواری کی بھاری قسطیں ادا کرنا ہماری اس محدود اور بندھی ہوئی آمدنی میں قطعی طور پر ناممکن ہے، اور اگر تم نے یہ قدم اٹھایا تو یہ قسطیں ہمارے گلے کا وہ توق بن جائیں گی جو ہمارا سارا معاشی اور ذہنی سکون چھین لے گا۔ تم ابھی جوان اور صحت مند ہو، پیدل چلنے یا بس میں سفر کرنے سے تمہاری عزت اور وقار میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اصل زندگی انسان کے کردار کی ہوتی ہے، لوہے کی سواریوں کی نہیں۔ مگر راشد کے دماغ پر اس نئی سواری کا بھوت اس قدر بری طرح اور شدت سے سوار تھا کہ اس نے اپنی ماں کی ان تمام تر منطقی اور دور اندیش باتوں کو یکسر مسترد کر دیا اور انتہائی ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ تم ہمیشہ مجھے پیچھے رکھنے اور میری خوشیوں کو مارنے کی ہی کوشش کرتی ہو۔ تم گھر کی چار دیواری میں رہتی ہو، تم نہیں جانتی کہ باہر کی دنیا میں عزت صرف اسی کی ہوتی ہے جس کے پاس اچھی سواری ہو اور جس کا لباس شاندار ہو۔ میں نے اپنا حتمی فیصلہ کر لیا ہے اور میں یہ گاڑی ہر صورت میں لوں گا۔ راشد نے اس ادارے کی کڑی شرائط پوری کرنے کے لیے اپنے دفتر سے کئی ماہ کی پیشگی تنخواہ حاصل کی، اپنے کچھ دوستوں اور جاننے والوں سے ادھار لیا اور گھر میں پڑی ہوئی وہ تمام جمع پونجی بھی بے دردی سے سمیٹ لی جو ماں نے کسی مشکل وقت یا اچانک آنے والی بیماری کے لیے انتہائی احتیاط سے سنبھال کر رکھی تھی۔ ماں اپنے بیٹے کی اس اندھی ضد کے سامنے بالکل مجبور ہو گئی اور خاموشی سے اس کی اس تباہ کن مہم کو دیکھتی رہی۔ کئی ہفتوں کی اس ذہنی اذیت، طویل کاغذی کارروائی اور پیسوں کے بندوبست کے بعد بالآخر وہ دن آ ہی گیا جس کا راشد کو دیوانگی کی حد تک بے صبری سے انتظار تھا، اور وہ اس نجی ادارے سے ایک نئی چمچماتی ہوئی گاڑی قسطوں پر حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ جس دن راشد وہ نئی اور چمکدار گاڑی چلا کر اپنے اس پرسکون اور درمیانی محلے کی گلی میں داخل ہوا تو پورے علاقے میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا۔ ہر کوئی اپنے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں سے باہر جھانکنے لگا اور انتہائی حیرت اور رشک بھری نگاہوں سے اس شاندار اور قیمتی سواری کو دیکھنے لگا جو اس محلے کے عام سے ماحول میں ایک شاہی سواری معلوم ہو رہی تھی۔ راشد گاڑی کی نرم اور آرام دہ نشست پر سینہ تان کر اور اکڑ کر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر
तकब्बर, गुरूर और एक झूठी फतह के गहरे साए साफ नजर आ रहे थे। मोहल्ले के बच्चे खुशी से शोर मचाते हुए गाड़ी के पीछे दौड़ रहे थे और पड़ोसी आपस में हैरानी से बातें कर रहे थे कि राशिद ने अचानक इतनी महंगी और शानदार सवारी कैसे हासिल की, कैसे खरीदी। राशिद ने गाड़ी को अपने मकान के दरवाजे के बिल्कुल सामने एक मखसूस और मगरूर अंदाज में रोका और इंतहाई फ़ख्र और तमतराक के साथ दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। इसकी आंखों में एक ऐसी अंधी चमक और तकब्बर था जो इसकी अक्ल और इसकी सोच पर हौलनाक पर्दा डाल चुका था। गाड़ी के रुकने की आवाज़ और मोहल्ले वालों के शोर सुनकर राशिद की माँ भी अपने घर के अंदर से चलती हुई बाहर आ गई। माँ के चेहरे पर कोई बीमारी या शदीद कमज़ोरी के आसार नहीं थे, बल्कि वो एक आम सेहतमंद और मेहनती माँ की तरह लग रही थी, जिसने अपना सारा दिन घर के बावर्ची खाने और सफाई में गुजारा हो। माँ ने जब अपने बेटे की इस नई और खूबसूरत सवारी को देखा तो इसकी सारी पिछली नाराज़गी और परेशानी एक लम्हे में दूर हो गई। इसका दिल अपने बेटे की इस ज़ाहिरी खुशी पर ममता के पाकीज़ा जज्बात से लबरेज हो गया और इसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो सोचने लगी कि चलो, अगर इसके अकलौते बेटे की खुशी इसी लोहे की सवारी में पोशीदा है तो अल्लाह इसे मुबारक करे और उसे हर बुरी नज़र और हादसे से बचाए। माँ इंतहाई शफ़क़त और ममता के जज्बे से मगलूब होकर मुस्कुराती हुई चलती हुई इस गाड़ी के बिल्कुल करीब आ गई। इसके दिल में ये इंतहाई मासूम और पाकीज़ा सी ख्वाहिश पैदा हुई कि वो अपने बेटे की इस खुशी को अपने हाथों से छू कर महसूस करे और इस चमचमाती हुई सवारी की सतह पर अपना हाथ फेर कर अपने रब का शुक्र अदा करे और अपने बेटे की बलाओं को टालने के लिए इसे दवाएं दे। मगर जो ही माँ ने अपने हाथ इस गाड़ी की चमकदार और शफाफ सतह की तरफ बढ़ाए, राशिद की तेज़ और अकाबी नज़र अपनी माँ के उन हाथों पे पड़ गई। माँ के वो हाथ कुदरती तौर पर बहुत मेहनती और काम काज करने वाले थे, चूँकि सारा दिन घर के किचन में हांडी रोटी करती रही थी और पूरे घर की सफाई सुथराई का खुद ख्याल रखती थी। इसीलिए इसकी हाथों पर हल्दी और मसालों के कुछ पीले निशानात और घर के कामकाज की वजह से हल्की सी खुरदरी जल्द नुमाया थी, जो किसी भी दरमियाने तबके की घरेलू और मेहनती औरत के हाथों पर होती है। वो हाथ हरगिज़ बहुत ज़्यादा गंदे या गलाजत से भरे हुए नहीं थे, बल्कि इनसे मेहनत और ममता की एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। मगर राशिद, जो इस वक्त पूरे मोहल्ले वालों और पड़ोसियों की नज़रों का मरकज़ बना हुआ था, वो अपनी इस नई गाड़ी की चमक पर बेपनाह फ़ख्र कर रहा था। इसने जब अपनी माँ के इन मेहनती और खुरदरे हाथों को अपनी इस कीमती गाड़ी की तरफ बढ़ते देखा तो इसके दिमाग का पारा यकदम आसमान को छूने लगा और इसकी अकल पर जहालत और तकब्बर का हौलनाक पर्दा पड़ गया। इसे ऐसा महसूस हुआ जैसे इसकी माँ के ये काम काज वाले हाथ इसकी इस शानदार गाड़ी की खूबसूरती और इसकी शीशे जैसी चमक को हमेशा के लिए दागदार कर देंगे और मोहल्ले वालों के सामने इसकी ये सवारी मैली हो जाएगी, जिससे इसकी शान में कमी आ जाएगी। इससे पहले कि माँ की उंगलियाँ गाड़ी की इस ठंडी सतह को छूती, राशिद ने इंतहाई गुस्से, तैश और बेदर्दी के साथ आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ इंतहाई सख्ती से झटक दिया। इसका ये अमल इस कदर अचानक, जालिमाना और सफाकाना था कि माँ चंद कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गई। राशिद ने इंतहाई करख्त गरजदार और जहरीली आवाज़ में सब मोहल्ले वालों के सामने और दोस्तों के सामने अपनी इस माँ पर चलाते हुए कहा कि क्या कर रही हो तुम? तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि तुम्हारे हाथ कितने मैले और खुरदरे हैं? तुम सारा दिन किचन में काम करती हो और तुम्हारे हाथों पर मसालों और मैल के निशान लगे हुए हैं। तुम्हारे इन मैले हाथों की वजह से मेरी नई गाड़ी गंदी हो जाएगी और इनके शीशों पर निशान पड़ जाएंगे। मैंने इतनी मेहनत और मुश्किल से ये सवारी खरीदी है और तुम्हें इसे अपने गंदे हाथों से छूकर इसका रंग ख़राब करने लगी हो।
دور ہٹو میری گاڑی سے اور جاؤ اندر جا کر اپنے یہ ہاتھ صابن سے دھو کر آؤ۔ مجھے میری گاڑی پر کوئی داغ یا میل برداشت نہیں ہے۔ راشد کی اس گرجدار اور توہین آمیز آواز نے پوری گلی میں ایک ہولناک سناٹا طاری کر دیا۔ وہ پڑوسی جو کچھ دیر پہلے حسرت اور رشک سے گاڑی کو دیکھ رہے تھے، اب شدید صدمے، شرمندگی اور دکھ سے راشد کی اس بے حسی اور بدتمیزی کو دیکھنے لگے۔ ایک ماں جس نے اپنا سب کچھ اپنے اس نادان بیٹے پر لوٹا دیا تھا، آج اسی کی محبت کا صلہ اسے سرعام اس قدر ذلت اور رسوائی کی صورت میں مل رہا تھا۔ ماں کے چہرے پر وہ خوشی جو کچھ لمحے قبل نمایاں تھی، اب شدید کرب اور ذلت کے آنسوؤں میں بدل کر اس کے رخساروں پر بہنے لگی۔ اس کا دل کسی کچے شیشے کے برتن کی طرح ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس نے اپنے ان کھردرے اور محنتی ہاتھوں کو دیکھا جنہیں اس کے سگے بیٹے نے میلا اور گندا قرار دیا تھا، اور پھر اس نے ایک نظر اپنے اس مغرور اور اندھے بیٹے پر ڈالی جس کی آنکھوں میں اب ممتا کا کوئی احترام باقی نہیں رہا تھا۔ ماں کے ہونٹ کچھ بولنے کے لیے کانپے، مگر اس کے حلق میں ایک ایسا کانٹا چبھ گیا کہ کوئی آواز نہیں نکلی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا بیٹا اب کسی اندھے غرور اور مادی ہوس کا شکار ہو چکا ہے، اور اس کے سامنے کچھ بھی کہنا یا رونا بے سود ہے۔ وہ خاموشی سے مڑی اور انتہائی بوجھل قدموں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ واپس اپنے اس مکان کے اندر چلی گئی۔ اس نے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا اور اندر جا کر اپنے کمرے کے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کمرے کی اس تنہائی میں ماں فرش پر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپا کر خاموشی سے رونا شروع کر دیا۔ اس کے آنسو اس کے ان ہاتھوں کو دھو رہے تھے جنہیں اس کے بیٹے نے دھتکار دیا تھا، مگر باہر کھڑے اس مغرور اور بے حس بیٹے کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگی۔ راشد کو اپنی اس سنگین بدتمیزی اور ماں کی اس بے عزتی کا رتی برابر بھی احساس یا پچھتاوا نہیں ہوا، بلکہ وہ اس بات پر دل ہی دل میں خوش تھا کہ اس نے اپنی چمچماتی گاڑی کو گندا ہونے سے اور داغ لگنے سے بچا لیا ہے۔ اس نے محلے والوں کے ہجوم کو انتہائی حقارت آمیز نظروں سے دیکھا اور پھر ایک موٹا سا نرم کپڑا نکال کر اپنی گاڑی کو انتہائی پیار اور احتیاط سے صاف کرنے لگا، جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی چیز ہو۔ وہ رات بھر اسی گاڑی کے گرد گھومتا رہا اور اس کے بارے میں خواب بنتا رہا۔ رات کے کھانے کے وقت بھی اس نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ جا کر اپنی ناراض ماں کو منائے یا اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اس سے معافی مانگے۔ اسے بس یہی فکر تھی کہ صبح دفتر جا کر وہ اپنے دوستوں کو اپنی یہ نئی سواری دکھائے گا اور ان کے چہروں پر جلن اور حیرت کے تاثرات دیکھ کر لطف اندوز ہوگا۔ رات کا اندھیرا گہرا ہوتا گیا اور راشد اپنی گاڑی کی پچھلی نشست پر لیٹ کر ہی خوابوں کی دنیا میں کھو گیا، اور اسے یہ تک یاد نہ رہا کہ اس کی ماں اندر کمرے میں کس کرب سے گزر رہی ہے۔ اس دل خراش واقعے کو گزرے ہوئے اب پورا 1 مہینہ بیت چکا تھا۔ اس 1 مہینے کے دوران راشد اور اس کی ماں کی زندگی میں ایک انتہائی خاموش مگر گہری تبدیلی آ چکی تھی۔ راشد مکمل طور پر اپنی اس نئی سواری کی خبت اور جنون میں مبتلا ہو چکا تھا۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھتا، اپنے آپ کو سنوارتا، گاڑی کو گھنٹوں چمکاتا اور دفتر کی طرف نکل جاتا۔ اس نے اپنی ماں سے بات چیت تقریباً ختم کر دی تھی۔ وہ گھر صرف سونے اور کپڑے تبدیل کرنے آتا تھا، اور اس کی تنخواہ اور بچت کا سارا پیسہ اب اس کی گاڑی کے ایندھن اور اس کی سجاوٹ اور دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے پر پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ راشد کو اب اس بات کی بالکل پرواہ نہیں تھی کہ گھر کا خرچ کیسے چل رہا ہے اور اس کی ماں کس حال میں ہے۔ دوسری طرف ماں جو اس دن روتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی تھی، اس نے اگلے دن سے اپنے رویے میں ایک عجیب سی پراسرار خاموشی اور دوری اختیار کر لی تھی۔ وہ راشد کے سامنے بہت کم آتی تھی اور اس نے اپنے روزمرہ کے معاملات کو مکمل طور پر بدل لیا تھا۔ راشد نے غور کیا تھا
کہ پچھلے کچھ ہفتوں سے ماں گھر میں بہت کم نظر آتی ہے۔ وہ صبح منہ اندھیرے ہی گھر سے نکل جاتی ہے اور دوپہر کو جب وہ دفتر سے آتا ہے تو انتہائی نڈھال تھکی ہوئی اور بکھری ہوئی حالت میں کچن میں بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھوں کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب اور کٹی پھٹی نظر آنے لگی تھی۔ اس کے چہرہ جو پہلے صحتمند تھا اب زرد اور کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ راشد اپنے غرور اور گاڑی کے نشے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے ایک بار بھی اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر یہ نہیں پوچھا کہ تم اتنی صبح کہاں جاتی ہو اور تمہاری حالت اتنی تھکی ہوئی اور کمزور کیوں ہوتی جا رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ محلے میں کسی جاننے والے کے گھر چلی جاتی ہوگی یا سستے بازاروں سے گھریلو سودا سلف لانے میں لمبا پیدل سفر کرنے کی وجہ سے تھک جاتی ہوگی، اور شاید بڑھاپے میں کی وجہ سے اس کی صحت قدرتی طور پر گر رہی ہے اور وہ اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے اپنی گاڑی لے کر تفریح کے لیے نکل جاتا۔ اسے ماں کی اس بدلی ہوئی روٹین اور اس کی پراسرار تھکاوٹ کی اصل وجہ کا ذرا سا بھی علم نہیں تھا، اور نہ ہی اس نے جاننے کی کوشش کی۔ راشد کو صرف اور صرف یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ گاڑی کی پہلی ماہانہ قسط ادا کرنے کا وقت انتہائی تیزی سے قریب آ رہا تھا اور اس کی جیب میں 1 روپیہ بھی باقی نہیں تھا۔ مہینے کے آخری دن شروع ہو چکے تھے اور اس گاڑی والے نجی ادارے کی طرف سے راشد کو سخت یاد دہانی کے پیغامات آنا شروع ہو گئے تھے کہ اگر مقررہ تاریخ کی صبح تک قسط کی پوری بھاری رقم ان کے دفتر میں جمع نہ کروائی گئی تو وہ اپنے کارندے بھیج کر گاڑی ضبط کر لیں گے اور اس پر بھاری جرمانہ بھی عائد کریں گے۔ راشد کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ اس کا وہ تمام غرور جو اس نے اپنے دوستوں اور محلے والوں کے سامنے دکھایا تھا اب اسے اپنے ہی گلے کا پھندا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے تمام دوستوں اور دفتر کے ساتھیوں سے منت سماجت کی کہ وہ اسے کچھ رقم ادھار دے دے، مگر جس کے پاس وہ جاتا اسے یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ تم نے اتنی مہنگی گاڑی لے لی ہے، اب اس کا بوجھ خود اٹھاؤ، ہم درمیانے طبقے کے لوگ تمہاری قسطیں کیسے ادا کر سکتے ہیں۔ راشد کو چاروں طرف سے مایوسی اور ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسے اپنا مستقبل انتہائی تاریک نظر آ رہا تھا اور اسے ڈر تھا کہ اگر وہ لوگ آ کر محلے والوں کے سامنے اس کی گاڑی چھین کر لے گئے تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا اور اس کی ساری عزت خاک میں مل جائے گی۔ وہ شدید ذہنی دباؤ اور خوف کا شکار ہو چکا تھا۔ وہ رات بھر صحن میں ٹہلتا رہا اور اپنی قسمت کو کوستا رہا۔ اس نے اپنی ماں سے بھی اس پریشانی کا کوئی ذکر نہیں کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں کے پاس اس اتنی بڑی مصیبت کا کوئی حل نہیں ہے۔ وہ اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ قسط ادا کرنے کی آخری صبح طلوع ہو گئی۔ سورج کی کرنیں اس کے لیے موت کا پیغام لے کر آ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج وہ لوگ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ وہ گاڑی کے تمام اصل کاغذات اور اقرار نامے لے کر اس ادارے کے دفتر جائے گا اور ان کے قدموں میں گر کر رو کر ان سے چند دنوں کی مہلت مانگ لے گا۔ شاید وہ اس کی حالت پر رحم کھا کر اسے کچھ اور وقت دے دے اور اس کی عزت وقتی طور پر بچ جائے۔ یہ سوچ کر وہ تیزی سے اٹھا اور اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا تاکہ اس کے سامان سے وہ نیلے رنگ کا لفافہ نکال سکے جس میں گاڑی کے تمام اہم کاغذات موجود تھے۔ کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ راشد نے اندر قدم رکھا تو اس نے دیکھا کہ ماں کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ بستر بھی خالی تھا۔ راشد کو لگا کہ وہ پچھلے 1 مہینے کی طرح آج بھی حسب معمول منہ اندھیرے کہیں دور دراز بازار گئی ہوئی ہے۔ راشد سیدھا اس کمرے کی پرانی الماری کے پاس گیا اور اس دراز کو کھولا جہاں ماں گھر کے ضروری کاغذات رکھتی تھی۔ اس نے جلدی سے دراز کا سامان الٹ پلٹ کیا اور وہ نیلا لفافہ تلاش کرنے لگا۔ آخر کار اسے وہ لفافہ دراز کے ایک کونے میں مل گیا۔ راشد نے ایک گہرا سانس لیا اور اس لفافے کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔
لیکن جیسے ہی اس نے وہ لفافہ اٹھایا، اس کی نظر دراز کے بالکل کونے میں رکھی ہوئی ایک پرانی اور خستہ حال سی ڈائری پر پڑی، جس کے صفحات کے کنارے مڑے ہوئے تھے۔ راشد کو سخت حیرت ہوئی، کیونکہ اس نے یہ ڈائری پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ راشد کے اندر ایک نامعلوم اور پراسرار تجسس پیدا ہوا۔ اس نے اپنے دفتر جانے کی جلدی کو ایک لمحے کے لیے بھلا کر اپنی اس پرانی ڈائری کو اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس ڈائری کا پہلا صفحہ کھولا اور اس کی نظر ان عبارتوں پر پڑی جو اس صفحے پر درج تھی۔ ان عبارتوں کو پڑھتے ہی راشد کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں اور اس کی سانسیں اس کے گلے میں اٹک گئیں۔ راشد کی آنکھیں حیرت اور صدمے سے پھیل گئیں اور اس کی سانسیں اس کے گلے میں اٹک گئیں جب اس نے اس پرانی ڈائری کے پہلے صفحے پر لکھی ہوئی ان ٹوٹی پھوٹی عبارتوں اور حساب کتاب کو غور سے دیکھا۔ اس پرانی اور خستہ حال ڈائری کے صفحات پر کوئی عام تحریر یا کوئی گھریلو اعصاب نہیں درج تھا، بلکہ ان پیلے اور کھردرے اوراق پر اس کی ماں کی اس عظیم الشان جان لیوا اور خاموش قربانی کی پوری داستان رقم تھی، جس کا راشد کو اپنے اندھے غرور اور مادی ہوس میں ذرا سا بھی اندازہ نہیں ہو سکا تھا۔ اس ڈائری کے صفحات پر مختلف تاریخوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پرچیاں اور رسیدیں چپکائی گئی تھیں، جو بظاہر کسی پڑھے لکھے انسان یا محلے کے کسی دکاندار سے لکھوائی گئی تھی تاکہ حساب محفوظ رہ سکے۔ راشد کے کانپتے ہوئے ہاتھوں نے جب ان پرچیوں کو چھوا تو اسے ان پرچیوں سے پسینے، سستے صابن اور کیمیائی مادوں کی ایک عجیب سی بو محسوس ہوئی جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یہ ڈائری کن حالات میں اور کن ہاتھوں سے چھوئی جاتی رہی ہے۔ راشد نے دھڑکتے دل اور خشک ہوتے ہوئے حلق کے ساتھ ان عبارتوں کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے پیروں تلے سے وہ زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی جس پر وہ کھڑا تھا۔ صفحے کے بالکل اوپری حصے میں اس نجی ادارے کا نام اور اس مہنگی سواری کی ماہانہ قسط کی وہ مکمل اور بھاری رقم درج تھی جو راشد نے آج ہر صورت میں ادا کرنی تھی، اور اس رقم کے بالکل نیچے تاریخ وار ایک ایسا لرزہ خیز اور دل چیر دینے والا حساب لکھا ہوا تھا جس نے راشد کے دماغ کے تمام پردے پھاڑ دیے۔ ہر تاریخ کے سامنے ایک مخصوص مگر انتہائی معمولی رقم لکھی ہوئی تھی اور اس کے آگے راشد کی ماں کے انگوٹھے کا ایک سیاہ اور مدھم نشان ثبت تھا۔ ان رقوم کی تفصیل کچھ اس طرح تھی کہ سیٹھ عبد الرحمن کی بڑی کوٹھی کے تمام کمروں کا فرش دھونے اور جھاڑو دینے کی مزدوری 400 روپے، حاجی لقمان کے گھر کے ڈھیروں جھوٹے برتن مانجنے اور غسل صاف کرنے کی مزدوری 500 روپے، بیگم سلمہ کے بھاری اور گندے قالین دھونے کی مزدوری 300 روپے، یہ دردناک اور روح فرسا فہرست اسی طرح پورے ایک مہینے کی تاریخوں پر پھیلی ہوئی تھی، اور یہ تاریخیں بالکل اسی دن سے شروع ہو رہی تھی جس دن راشد وہ چمچماتی ہوئی سواری گھر لایا تھا، اور اس نے اپنی ماں کے ان محنتی ہاتھوں کو میلا اور گندا کہہ کر سب کے سامنے دھتکار دیا تھا۔ راشد کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسنے لگے۔ وہ تاریخیں اور وہ حساب اس بات کی زندہ اور دھڑکتی ہوئی گواہی دے رہے تھے کہ اس ضعیف اور سفید پوش عورت نے اپنے مغرور بیٹے کی اس سواری کی قسط پوری کرنے کے لیے اور اسے ذلت سے بچانے کے لیے پچھلے پورے ایک مہینے سے امیروں اور متمول لوگوں کے گھروں میں کس قدر ذلت آمیز مشقت طلب اور جان لیوا مزدوری کی ہے۔ راشد کے ہاتھ اس قدر پوری طرح کانپنے لگے کہ وہ ڈائری اس کی انگلیوں سے پھسلنے لگی۔ اس نے جلدی سے اگلا صفحہ پلٹا تو وہاں بھی اسی قسم کی مزدوری کی تفصیلات درج تھیں، جنہیں پڑھ کر راشد کے وجود میں ایک ہولناک زلزلہ برپا ہو گیا۔ اسے اب پوری طرح سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی ماں روزانہ صبح منہ اندھیرے گھر سے کیوں نکل جاتی تھی۔
اور دوپہر کو نڈھال اور بکھری ہوئی حالت میں کیوں لوٹتی تھی؟ وہ ماں جس نے اپنے شوہر کے انتقال کے بعد بھی کبھی اپنے گھر کی چار دیواری سے باہر قدم نہیں نکالا تھا اور ہمیشہ سفید پوشی کا بھرم قائم رکھا تھا، اس نے اپنے نادان اور احمق بیٹے کی ایک جھوٹی خوشی اور اس کے کھوکھلے غرور کو بچانے کے لیے اپنی خاندانی عزت، اپنے وقار اور اپنی صحت کو ان امیروں کے گھروں کی لذت صاف کرنے میں نیلام کر دیا تھا۔ راشد کا دماغ کسی زوردار دھماکے کی طرح پھٹنے لگا۔ اسے وہ تمام منظر شدت سے یاد آنے لگے جب اس کی ماں دوپہر کو تھکی ہاری اور نڈھال ہو کر گھر لوٹتی تھی اور وہ اپنی سواری کو چمکانے میں مگن رہتا تھا۔ اسے یاد آیا کیسے وہ اپنی ماں کی گرتی ہوئی صحت اور اس کے زرد پڑتے ہوئے چہرے کو محض بڑھاپے کی کمزوری سمجھ کر نظر انداز کر دیتا تھا اور کبھی اس کے پاس بیٹھ کر اس کا حال تک نہیں پوچھتا تھا۔ مگر ان سب باتوں سے بڑھ کر جو چیز راشد کی روح کو آری کی طرح چیر رہی تھی، وہ اس کے ضمیر کو لو لہان کر رہی تھی، وہ اس کا وہ شرمناک فاقانہ اور گھناؤنا فعل تھا جب اس نے ایک مہینہ قبل اپنی اسی نئی اور چمچماتی گاڑی کے سامنے اپنی ماں کے ان پاکیزہ اور محنتی ہاتھوں کو نہایت بے دردی، طیش اور حقارت سے جھڑک دیا تھا اور انہیں غلاظت سے بھرے ہوئے میلے اور گندے ہاتھ قرار دیا تھا۔ راشد کو اب انتہائی بھیانک اور اذیت ناک انداز میں یہ سمجھ آ رہا تھا کہ اس دن اس کی ماں کے وہ ہاتھ قدرتی طور پر میلے نہیں تھے، بلکہ ان پر گھر کی کچن کے ہلدی اور مسالوں کے نشان تھے۔ مگر اس کے اس تانے اور اس سواری کی بھاری قسط کے بوجھ نے اس کی ماں کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ سچ مچ اپنے ان ہاتھوں کو امیروں کے گھروں کی دھول مٹی اور ان کے غسل خانوں کی تیز کیمیائی مادوں سے زخمی اور کھردرا کر لے۔ ماں نے اپنے ان نرم ہاتھوں کی قربانی دی تھی تاکہ اس کا بیٹا معاشرے میں سر اٹھا کر چل سکے اور اس کی وہ لوہے کی سواری اس سے چھن نہ جائے۔ راشد کو لگا جیسے اس کا سانس مکمل طور پر رک گیا ہے اور کسی نے اس کا گلا انتہائی سختی سے دبا کر اس کی جان نکالنے کی کوشش کی ہو۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس ڈائری کے آخری صفحے کو دیکھا جہاں ایک موٹے اور کھردرے کپڑے کی چھوٹی سی پوٹلی انتہائی احتیاط کے ساتھ باندھی گئی تھی۔ راشد نے لرزتی انگلیوں سے اس پوٹلی کی گھرا کھولی تو اس کے اندر سے مڑے توڑے خستہ حال اور پسینے کی بو میں بسے ہوئے بے شمار کرنسی نوٹ باہر دراز میں گر پڑے۔ ان تمام مشقتوں، فاقوں اور ذلتوں کی وہ کل اور حتمی کمائی تھی جو ماں نے پورے ایک مہینے تک لوگوں کے جھوٹے برتن دھو کر ان کے غسل خانے صاف کر کے اور سردیوں کی صبحوں میں ٹھنڈے فرشوں پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اکٹھی کی تھی۔ راشد نے جب ان نوٹوں کو گنا تو وہ رقم بالکل اسی ماہانہ قسط کے برابر نکلی جس کی وجہ سے راشد رات بھر پریشان رہا تھا، ذلیل ہوتا رہا تھا اور خوف کے مارے جاگتا رہا تھا۔ اس رقم کو، ان رسیدوں اور اس ڈائری کو دیکھ کر راشد کے اندر کا وہ تمام کھوکھلا غرور، اس کی وہ جھوٹی شان و شوکت، اس کا وہ تکبر اور اس کی وہ تمام تر بے حسی ایک ہی لمحے میں زمین بوس ہو گئی اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل اس کمرے کے فرش پر گر پڑا۔ اس کی حلق سے ایک ایسی فلک شگاف، دردناک، دل خراش اور قیامت خیز چیخ نکلی جس نے اس چھوٹے اور پرانے مکان کی در و دیوار کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ دہاڑے مار مار کر، سینہ پیٹ پیٹ کر اور اپنے بال نوچ نوچ کر رونے لگا۔ اس کی آواز میں ایک ایسا شدید کرب، ایک ایسا گہرا پچھتاوا اور ایک ایسی ناقابل برداشت اذیت تھی جو کسی بھی انسان کے تصور سے باہر تھی۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے پر زور زور سے تھپڑ مار رہا تھا اور اس کا حال دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور اس میں ہمیشہ کے لیے غرق ہو جائے، یا وہ اپنے ان ظالم ہاتھوں کو کاٹ کر پھینک دے جس سے اس نے اپنی اس فرشتہ صفت اور قربانیوں کا مجسمہ ماں کو دھکا دیا تھا۔ وہ مسلسل روتے ہوئے اور ہچکیاں لیتے ہوئے چلا رہا تھا
کہ میں کتنا بڑا بدبخت ہوں، میں کتنا بڑا اندھیرا جاہل اور ظالم انسان ہوں جس نے اپنی جنت کو اپنے ہی پیروں تلے رون ڈالا۔ میں اس لوہے کی بے جان اور حقیر سواری کی چمک میں اتنا اندھا اور گمراہ ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی ماں کے ہاتھوں کے وہ زخم اور وہ پسینہ نظر نہیں آیا جو وہ میری جھوٹی انا کو بچانے کے لیے بہا رہی تھی۔ یا اللہ، مجھے موت دے دے، مجھے غرق کر دے، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس پاکیزہ زمین پر ایک لمحہ بھی مزید زندہ رہ سکوں۔ میں نے اپنی اس باوقار اور سفید پوش ماں کی غیرت اور اس کے وقار کو ان امیروں کے گھروں کی چوکھٹ پر نیلام کر دیا، صرف اپنی اس جھوٹی انا اور ایک فضول سواری کی تسکین کے لیے۔ راشد کی ان دردناک اور بلند چیخوں کی آواز سن کر اسے اپنا آپ ایک مجرم، ایک درندہ اور ایک قاتل محسوس ہو رہا تھا جس نے اپنی ہی ماں کی خوشیوں اور اس کے سکون کا قتل کیا تھا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا اور اس کے آنسو ان کرنسی نوٹوں کو بھگو رہے تھے جس میں اس کی ماں کا پسینہ اور محنت شامل تھی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا، اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ اسے وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب وہ نرم کپڑے سے گاڑی کے شیشے صاف کرتا تھا اور دوسری طرف اس کی ماں انہی لمحوں میں کسی امیر کے گھر کا گندا فرش رگڑ رہی ہوتی تھی۔ یہ تضاد اور یہ حقیقت اس کے دماغ کو پاگل کر رہی تھی۔ اسی اثناء میں گھر کے بیرونی دروازے کے کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور راشد کی ماں اپنے پرانے اور سادے لباس میں ملبوس انتہائی تھکے ہوئے، نڈھال اور لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ صحن میں داخل ہوئی۔ وہ آج بھی صبح سویرے کسی کوٹھی کا کام ختم کر کے اور اپنی مزدوری کے بقایا پیسے لے کر واپس لوٹی تھی تاکہ وہ رقم راشد کے حوالے کر سکے اور اس کی قسط کا بوجھ اتر سکے۔ راشد نے جیسے ہی اپنی ماں کے قدموں کی آہٹ اور دروازے کی آواز سنی، وہ دیوانہ وار اور ننگے پاؤں اپنے کمرے سے باہر دوڑا اور صحن میں پہنچ کر سیدھا جا کر اپنی ماں کے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے اپنی ماں کے ان محنتی، کھردرے اور زخموں سے بھرے ہوئے ہاتھوں کو اپنے دونوں ہاتھوں میں انتہائی مضبوطی اور عقیدت سے پکڑ لیا اور انہیں دیوانوں کی طرح چوم چوم کر زاروں قطار رونے لگا۔ ماں، جو اس اچانک صورتحال پر شدید حیران اور گھبرائی ہوئی تھی، اس نے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچنے کی کوشش کی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کا بیٹا آج پھر اس کے ہاتھوں کو میلا کہہ کر غصہ نہ کرے، مگر راشد نے ان ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھ لیا اور اس کے گرم آنسو اس کی ماں کے ان زخمی اور کھردرے ہاتھوں کو دھونے لگے۔ وہ سسکیوں، ہچکیوں اور انتہائی گلوگیر آواز کے درمیان نہایت لجاجت، ندامت اور بے بسی سے کہہ رہا تھا کہ ماں، مجھے معاف کر دے، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ میں ایک جانور ہوں، میں ایک درندہ ہوں جس نے تمہاری اس عظیم قربانی اور تمہارے اس آثار کو اس دن گالی دی۔ میں تمہارے ان میلے اور کھردرے ہاتھوں کی قیمت اپنی پوری زندگی غلام بن کر بھی نہیں چکا سکتا۔ ماں، یہ ہاتھ تو میرے لیے دنیا کی سب سے قیمتی اور پاکیزہ چیز ہے جن میں میری بخشش اور میری کامیابی چھپی ہے۔ ماں، مجھے اس خونی سواری کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں آج ہی ابھی اسی وقت اس منحوس گاڑی کو واپس کر کے آؤں گا جس نے مجھ سے میری ماں کا سکون، اس کی صحت اور اس کی عزت چھین لی۔ ماں نے جب اپنے مغرور، متکبر اور نافرمان بیٹے کو اس طرح اپنے قدموں میں روتے، گڑ گڑاتے اور اپنے ضمیر کی عدالت میں مجرم بنتے ہوئے دیکھا تو اس کا ممتا بھرا اور وسیع دل ایک لمحے میں پسیج گیا۔ اس نے اپنے کانپتے اور محنت سے تھکے ہوئے ہاتھوں سے راشد کا سر اٹھایا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ماں کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے، مگر ان آنسوؤں میں اب کوئی دکھ، کوئی شکایت یا کوئی ذلت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا روحانی سکون اور فتح کا احساس تھا۔ اس نے راشد کے ماتھے کو چومتے ہوئے انتہائی شفقت، محبت اور ممتا سے بھری ہوئی آواز میں کہا کہ میرے بچے، تو رو مت اور خود کو اتنی اذیت نہ دے۔ ماں تو ہوتی ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے بچوں کے راستے کے کانٹے اپنے ہاتھوں سے چن لے اور انہیں ہر وہ خوشی دے
جس کی وہ تمنا کرتے ہیں۔ مجھے تیرے ان تلخ الفاظ یا تیرے اس دن کے رویے کا کوئی دکھ نہیں تھا، کیونکہ تو نادان تھا۔ مجھے تو بس راتوں کو اس بات کی فکر کھائی جاتی تھی کہ میرا بیٹا قسط کی وجہ سے پریشان نہ ہو اور کوئی آ کر اسے محلے والوں کے سامنے ذلیل نہ کرے۔ میں نے یہ مزدوری اس لیے نہیں کی کہ تجھ پر احسان جتاؤں، بلکہ اس لیے کی ہے کہ تیرا وہ غرور اور تیرا وہ بھرم قائم رہے جو تو نے اپنے دوستوں کے سامنے بنایا تھا۔ راشد نے اپنی ماں کے گلے میں باہیں ڈال دی اور وہ دیر تک ان کے کندھے پر سر رکھ کر روتا رہا۔ اس کی روح پر پڑا ہوا مادی ہوس کا وہ تمام غلاف اب مکمل طور پر اتر چکا تھا اور وہ ایک ایسا نیا انسان بن چکا تھا۔ اس دن راشد نے اپنے آنسو پونچھے۔ اس نے وہ تمام رقم جو اس کی ماں نے مشقت، ذلت اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے کمائی تھی، اسے بڑے احترام کے ساتھ دوبارہ اسی ڈائری اور اسی پوٹلی میں رکھا۔ اس نے الماری سے گاڑی کے وہ تمام اقرار نامے اور اس کی چابی اٹھائی اور انتہائی تیز قدموں کے ساتھ گھر سے باہر نکل آیا۔ وہ سیدھا اس گاڑی میں بیٹھا اور اس نے گاڑی کا رخ اس نجی کاروباری ادارے کی دفتر کی طرف موڑ دیا جس نے غریبوں کی مجبوریوں کا سودا کرنے کی دکان کھول رکھی تھی۔ راشد جب اس دفتر میں داخل ہوا تو اس ادارے کے کارندے اس سے قسط مانگنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ راشد نے وہ نیلے رنگ کا لفافہ اور گاڑی کی چابی انتہائی غصے اور نفرت کے ساتھ اس میز پر دے ماری اور نہایت گرجدار آواز میں ان سے کہا کہ یہ لو اپنی سواری اور اس کے تمام کاغذات۔ مجھے تمہاری اس لوہے کی گاڑی کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کی قیمت میری ماں کی عزت اور اس کے سکون سے ادا کی جاتی ہو۔ تم لوگ جتنا چاہو جرمانہ کاٹ لو اور جو رقم میں نے پیشگی دی تھی وہ بھی ضبط کر لو، مگر میں آج کے بعد اس منحوس گاڑی کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ ادارے کے لوگ اس اچانک فیصلے پر حیران رہ گئے، مگر راشد کو ان کی حیرت یا ان کی کسی قانونی کارروائی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ایک فاتح کی طرح سر اٹھا کر اس دفتر سے باہر نکلا اور اس نے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اسے ان دھول بھری سڑکوں پر پیدل چلتے ہوئے آج کوئی شرمندگی، کوئی احساس کمتری یا کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی، بلکہ اس کے دل میں ایک ایسا ابدی سکون اور ایک ایسی روحانی طمانینت تھی جو اسے اس مہنگی سواری کی آرام دہ نشست پر بیٹھ کر بھی کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی چمکتی ہوئی سواری اور کوئی بھی مادی دولت ایک ماں کے ان محنت کش، کھردرے اور میلے ہاتھوں کی قیمت کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتی، جن میں اس کے بچے کا روشن مستقبل اور اس کی تمام خوشیاں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اور اسے اس بات کا مکمل اور حتمی ادراک ہو چکا تھا کہ اصل عزت اور اصل وقار ان مادی چیزوں کے دکھاوے میں نہیں ہے، بلکہ اپنے والدین کی خدمت اور ان کی قربانیوں کی قدر کرنے میں ہے۔ راشد جب تھکا ہارا گھر پہنچا، مگر ایک مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ واپس اپنے گھر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے محسوس کیا کہ آج اس کا گھر اسے کسی محل سے کم نہیں لگ رہا۔ وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا اور اس نے ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لے کر پیا۔ اس نے عہد کر لیا تھا کہ وہ اب اپنی باقی ماندہ زندگی صرف اور صرف اپنی اس عظیم ماں کی خدمت میں گزارے گا اور اسے کبھی کوئی دکھ یا تکلیف نہیں پہنچنے دے گا۔ وہ پرانی اور خستہ حال یادداشتوں کی ڈائری، اس میں موجود وہ مشقت کی کمائی، راشد نے اپنے پاس ایک مقدس صفحے اور ایک انتہائی اثاثے کے طور پر محفوظ کر لی تھی، تاکہ وہ اسے ہر روز یہ یاد دلاتی رہے کہ اس کی ماں نے اس کی جھوٹی انا کو بچانے کے لیے کیا قیمت چکائی تھی۔ اس کے بعد راشد نے کبھی کسی مہنگی سواری کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا اور اپنی اسی محدود مگر باعزت اور پرسکون سفید پوش زندگی میں خوش رہنا سیکھ لیا، جہاں تکبر کی کوئی جگہ نہیں تھی اور جہاں صرف اور صرف رشتوں کا احترام اور ممتا کی بے لوث محبت کا راج تھا۔
اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور سب سے قیمتی کامیابی تھی، جس نے اسے ایک سچا اور کھرا انسان بنا دیا تھا۔